کرم کر دے میرے مولا، عطا کر دے دعا کی لاج رکھ مولا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات اور شیاطین سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا طریقہ اپنانا چاہیے اپنے گھر میں کہ ہم اور ہمارے گھر والے ان آفتوں سے محفوظ رہیں؟ سب سے پہلے ہمیں کثرت کے ساتھ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم اس قرآن سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اب گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اگر خود نہ کر سکیں تو آڈیو لگائیں، موبائل پہ لگائیں، کمپیوٹر پہ لگائیں، ٹی وی پہ لگائیں، تاکہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی آواز گونجے۔ اس کے بعد اگر آپ غصے کی حالت میں ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھا کریں۔ اسی طرح اگر آپ واش روم جا رہے ہیں، بیت الخلاء جاتے وقت دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ بے شک میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں۔ یعنی اپنے روزمرہ کی روٹین میں یہ دعائیں اپنائیں۔ غصے کی حالت میں اعوذ باللہ پڑھیں، بیت الخلاء جاتے وقت دعا پڑھیں، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی مدد کے سوا نہیں ہے۔ اس کے بعد مباشرت کرتے وقت یعنی ہم بستری کرتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے اے اللہ شیطان کو ہم سے دور رکھ، اور شیطان کو دور رکھ اس اولاد سے بھی جو تو ہمیں عطا کرے۔ اس کے بعد لباس بدلتے وقت بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے۔ تو اس طرح سے اگر ہم اپنے سارے دن کے کاموں میں یہ مسنون دعائیں اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہم جنات و شیاطین سے اللہ کے حفاظت میں رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔